أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 28ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا. ابھی ہم اگر بازاروں کی طرف کا رخ کریں تو وہاں پر بڑی گہما گہمی ہے، لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ بازاروں میں جو اس وقت رش لگا ہوا ہے تو عید کی تیاریاں اس وقت کیسی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو آخری کے روزے ہوتے ہیں ان میں عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے، یہ آج کی نشست پہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سروت صادق، اینکر پرسن ہیں. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شہریار، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر ہے. ان کے برابر میں موجود ہیں اسما خان، مشہور و معروف ایکٹریس ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں مفتی محسن الزما صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ اور تعالیٰ. ہمارے آخری مہمان ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو ہمارے ساتھ نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے یہاں پر بچیاں موجود ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی ہماری ایک نشست میں نعت خوانی کی فرائض انجام دیے تھے اور بہت ہی خوبصورت آواز تھی، اس وجہ سے انہیں ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کر کے یہاں پر بلایا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عارفہ خان، ہادیہ بطول اور اسرا نور. آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول
الحادث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار عالم ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ بھائی بہت خوب ماشاءاللہ آپ لوگوں کی آواز بھی بہت اچھی ہے اور آپ لوگوں کی ڈریسنگ بھی بہت اچھی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگ اسپیشلی نعت کی وجہ سے آپ لوگ ایک جیسے کپڑے یا پھر ویسے ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں آپ لوگ نہیں نعت کی وجہ سے نعت کی وجہ سے بھائی بہت ساری دعائیں اللہ آپ لوگوں کے نصیب اچھے کرے آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے بہت شکریہ اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں سربت سے سربت بازاروں میں اس وقت بڑا رش لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ جی خواتین تو خاص طور پہ بہت تیزی سے بازاروں کا رخ کر رہی ہیں تو کیا چل رہی ہیں جی اس وقت عید کی تیاری ہیں یہ بتائیں ہمیں عید کی تیاریوں کے جب آپ بازار جاتے ہیں نا تو خوف سے بالکل ڈر کے بندہ سوچتا ہے کہ اب ہم یا تو دن میں نکلیں گے موسٹلی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دن میں نکلیں گے لیکن روزہ اور گرمی اور حال تو وہ مغرب کے بعد ہی پھر مغرب کے بعد اچھا ایک دفعہ پچھلے سال میرے ساتھ ہوا کیونکہ پچھلے سال جو میرے مارننگ شوز جا رہے تھے تو نے سوچا نہیں اس بار ایسا کروں گی کہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے نا اس سے تھوڑی دیر پہلے نکلوں گی گھر سے افطار وہیں پہ کر کے اور بس پھر میں اور مارکیٹ ٹھیک ہے اب جب وہاں نکلتے ہیں تو پتہ لگتا ہے میں نہیں تقریباً سارے لوگ اسی انتظار میں تھے کہ وہاں ایک سموسہ ایک کھجور اور ان کو بس کچھ بھی شربت مل جائے اور پھر دکانداری تو یہ ابھی ویسے اس وقت کیا کیونکہ مہنگائی بڑی ہوئی ہے تو جو بازاروں کا آپ لوگ رخ کر رہے ہیں تو اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں پرائزز پہلے سال سے بڑھی ہیں پرائزز بہت زیادہ ہائی ہوئے ہیں یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہیں مطلب پچھلے سال اگر ہم کہیں جاتے تھے کوئی چیز اگر ہمیں 3-4 میں مل جاتی تھی اب یا ویٹ کریں سب خواتین کے اس کو 6-7 ہونے میں دیر نہیں لگے گی اور جہاں بھی آپ جائیں تو لوگ یہی بولتے ہیں بھائی کہ ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے ایک لپسٹک کے لیے لوگ ڈالر کی بات کرتے ہیں چپل کے لیے لوگ ڈالر کی بات کرتے ہیں تو بس ڈالر کی ہی بات ہوتی رہتی ہے تو اچھا ہر بندہ ہر کوئی اس وقت میں نا کہتے ہیں نا معیشت دان بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہر بندہ آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے جی اتنا بڑھ گیا تو ہمارا تو بارگننگ کرا لیتی ہیں آپ کیونکہ خواتین بارگننگ کرانے میں بہت تیز ہوتی ہیں کرا پاتی ہیں بارگننگ میں بارگننگ کا یہ سلسلہ ہے کہ اور میں سب کو ہی بتاؤں گی کہ وہ بارگننگ کرے کیسے اگر کوئی 3000 4000 یا 8000 بولتا ہے تو آپ اسے اپنی قیمت دیں کتنی بھی دیں 5000 4000 اور اس کے بعد آپ خاموشی سے ان کی چیز رکھیں پلیز چک نہ کریں فائدہ نہیں ہوتا اچھا مطلب یعنی کہ لیکن قیمت بھی اتنی دے نا پتا چلا اس نے 8000 بولا آپ نے بول دیا 1000 روپے نہیں ایسا یہ لوگ ایسے لوگ بھی بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ چیز وہ لی جاتی ہے من پسند چیز کہ دل آ جاتا ہے تو پھر
قیمت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی پسند کی ہوتی ہے. ابھی ہم سرور سے اور بھی بارگننگ کے طریقے پوچھیں گے ان خواتین کے لیے جو بارگننگ میں تھوڑی ویک ہیں. اسما مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ظاہر بازاروں میں بڑا رش ہے, آپ کو یہ جو آخری دن ہوتے ہیں ان میں آپ شاپنگ کرنے کو پریفرنس زیادہ دیتی ہیں یا آپ کہتی ہیں جی پہلے ہی کر لوں؟ کوئی ایک اسپیسیفک نہیں ہے کہ پہلے کر لو یا جب بھی کبھی ٹائم مل جائے. اور آنیسٹلی آپ حیران ہوں گے کہ مجھے بالکل شوق نہیں ہے جانا مارکیٹ میں اور گھومنا, بہت مجبوراً میں جاتی ہوں. تو اس لیے نہ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ بہت ابھی تک میں نہیں گئی ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ بہت رش ہے یا نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو آپ کو تو پھر ساتھ لے کے نہ جایا جائے, آپ تو بارگننگ کروا ہی نہیں پائیں گی, آپ تو لٹوا کے آ جائیں گی ہمیں. میں بالکل نہیں کروا سکتی, بلکہ اگر میری کبھی کزنس آ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں وہ, کیونکہ بھائی یہ تو ہمیں لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں جو بارگننگ اچھی کرا سکے. نہیں, وہ میرے اندر بالکل گٹس نہیں. اچھا, آپ نے کبھی بھی زندگی میں کبھی بارگننگ نہیں کرائی؟ نہیں, کیونکہ مجھے ایکچوئل پرائز ہی نہیں پتہ ہوتی. بہت زیادہ شاپنگ میں نہیں کرتی ہوں, جب کوئی بہت چیز ضرورت ہوتی ہے تو وہ میں لے لیتی ہوں. تو کیونکہ شروع سے ہی بہت زیادہ شاپنگ کرنی ہے کہ جا کے گھومیں اور ہر شاپ پہ جانا ہے. جیسے میری ایک دو کزنس ہیں وہ پہلے پورا ریک ہی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے لے سکتے. میں نہیں کر سکتی ہوں. تو یہ عید کی جو اور تیاریاں ہوتی ہیں گھر کے لیے, ہم نے جو گروسری لینی ہوتی ہے, جو کوئی سوئیاں بنانی ہوتی ہے, مہمانوں کا بھی آنا ہوتا ہے, تو اس کی بھی شاپنگ آپ کسی سے کرواتی ہیں؟ شہری ایکچولی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں گھر کا تھوڑا جیسے مرد ہوتا ہے نا, میں وہ ہوں. میری ڈیوٹی ہے پیسہ ارن کرنا, کام کرنا. تو میری خالہ اور مدر, ہم لوگ ہمیشہ جوائنٹ فیملی میں رہیں, تو یہ ڈیوٹی ان کی رہی ہے ہمیشہ سے. تو اسی وجہ سے میں اس میں پور ہوں, مجھے بارگیننگ نہیں آتی یا مجھے ریٹس نہیں پتہ یا کچھ بھی نہیں پتہ. تو کبھی مجبوراً چلے جانا پڑتا ہے, تو بس پھر وہ جیسے مل جائے لے آتی ہوں. اور مہندی بھی پھر تو آپ نہیں لگواتی؟ نہیں, بالکل نہیں. تو پھر مطلب ایک جو اٹریکشن ہوتی ہے ہمیں چاند رات کی یا لاسٹ ڈیز کی, تو آپ کو عید کی کیا اٹریکشن کیا لگتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کچھ عیدی دینی پڑتی ہوگی, ملتی بھی نہیں؟ ہاں, بالکل بھی نہیں. مجھے ابھی ہارلی کسی ایک فرینڈ نے کہا تھا کہ میں عیدی دوں گی, تو میں بڑی خوش ہوئی. بڑے سالوں بعد میں نے یہ سنا کہ مجھے کوئی عیدی دے گا. اینڈ مطلب اٹریکشن میرے لیے مجھے لگتا ہے جب میں شاید بہت سال پہلے تھی, ابھی تو اتنا نہیں ہے, کیونکہ اب یہی ہوتا ہے کہ عید والے دن ریسٹ کریں گے اور ٹائم مل جائے گا. اور اس طرح سے یہ ویسے جو لوگ بزی بڑا رہتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ عید کے 3 دن ہم ریسٹ کر لیں, لیکن جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور بہت ساری اور کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اور رمضان ہے تو یہ عشرہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے, اور خاص طور پہ جو چاند رات ہوتی ہے اس کے بارے میں حکم یہی آیا ہے کہ یہ بڑی نعمتوں اور رحمت والی رات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہر رات گناہگار بخش رہا ہوتا ہے اس سے کئی تعداد میں زیادہ اس رات اللہ تعالیٰ گناہگار بخش رہا ہوتا ہے. تو اس رات تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سادہ عبادت اور ریاضت میں بندے کو وقت گزارنا چاہیے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات کروں گا کہ عشرہ یہ جو آخری عشرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں دوزخ سے نجات کا عشرہ, بے شک تو اللہ تعالیٰ بندہ موجود ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ سے نکال دے تو اللہ کی رحمت تو یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اسے دوبارہ دوزخ میں ڈالے. تو یہ بڑا بندوں کے لیے نعمت ہے کہ بندہ اس آخری عشرے کے اندر روزہ رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں, تو جتنا وہ پڑھ سکتے ہیں اس کی کہتے ہیں نیکی کی تعداد میں اضافہ کر دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے میں اضافہ کر رہا ہے تو بندہ نیکی میں اضافہ کر دے. اللہ تعالیٰ تعداد نہیں گن رہا کہ میں کتنے بخشوں گا, کم بخشوں گا, زیادہ بخشوں گا. اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب بخش رہا ہے, تو بندہ بھی بے حساب و کتاب اعمال کرے تو اس کا اجر یہ ملے گا. بندہ بے حساب و کتاب اعمال کرے گا. قرآن پڑھنا ہے تو یہ نہیں پڑھنا کہ ایک پارہ پڑھنا ہے, پڑھتے چلے جائیں. اگر نماز پڑھنی نافل پڑھنی تو نافل پڑھتے چلے جائیں. اگر کسی کی مدد کرنی تو ایک کی نہ کریں, جو آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ 10 لوگوں کی مدد کریں. اس سے یہ ہوگا کہ وہاں رب نے اپنی
रहमत कसीर रहमत बरसाती, इस तरह आपने अमाल कसीर कर दिए। हो सकता है इन सब अमाल में कोई एक अमल अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमा दे। बेशक जी, और कौन सा अमाल पसंद आ जाए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें अच्छे अमाल करते रहने चाहिए। मुफ्ती साहब, सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ने का क्या सवाब होता है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये नफिल नमाज है, इसकी शान व अज़मत ये हदीस पाक का मफ़हूम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िंदगी में जो शख्स नवाफिल की कसरत करता है तो कोशिश करे सलात व तस्बीह की नमाज रोज़ाना पढ़े, इसकी बड़ी शान व अज़मत है। अगर रोज़ नहीं पढ़ सकता तो फिर वो हफ्ते में एक दिन पढ़े, अगर हफ्ते में एक दिन भी नहीं पढ़ सकता तो फिर महीने में एक दिन पढ़े, अगर महीने में नहीं पढ़ सकता तो साल में पढ़े, और अगर साल में भी नहीं पढ़ सकता तो ज़िंदगी में एक बार पढ़े, क्योंकि हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक ये जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। अब आप सोचें कि इतने सवाब, इतना इकराम, इतनी बुलंदी इस नफिल नमाज के है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की आप बढ़ाई भी बयान करते हैं, इसमें अल्लाह ताला के इस्म की जो विर्द भी हो रहा होता है, और आप अल्लाह ताला को सजदा भी तवील करते हैं, रुकू भी तवील करते हैं, क़याम भी तवील करते हैं। यानी हर काम जो अल्लाह ताला की इबादत का है वो आप ठहर के करते हैं, और जब आप यकसूई के साथ सुकून से इबादत करते हैं तो अल्लाह को ये इबादत बड़ी पसंद आती है, जिसे हम खुशू खुजू कहते हैं। इस इबादत का मयार ये और मुकाम ये है कि जब बंदा ये इबादत करके हटता है तो फिर हुक्म यह है अत्ताइब मिन ज़ंबी कमल ला ज़ंबा लहू, ये बंदा जब अल्लाह ताला की इबादत करके तौबा करके हटता है अल्लाह तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा चुका होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ मुझे पूछनी थी, मुझसे लोगों ने भी कहा तो मैंने कहा मैं ज़रूर पूछूंगा। कहा जाता है कि ताक रातों में नवाफिल पढ़ने से बेहतर है आप क़ज़ा उम्री की नमाज पढ़ें, ये बात ज़रा क्लियर कीजिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यही कि अब एक तो आखिरी 29वीं रात रह गई है हमारे पास। बिल्कुल बात सही है कि आप, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का ही होगा, और नमाज में नफिल का नहीं होगा, नमाज में वाजिब और फ़र्ज़, क्योंकि इन दोनों को ये छोड़ना सख्त ममानियत है। तो अल्लाह ताला जिस तरह फ़र्ज़ नमाज है ना जो आपकी क़ज़ाएँ रह गई हैं उनको तो छोड़ना सख्त ममानियत है, तो किसी भी हाल में पढ़ें। किसी भी हाल से मुराद ये कि अगर कोई बीमार है वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़े, और अगर लेट के भी नहीं पढ़े तो इशारे से नमाज पढ़े। तो क़ज़ा नमाज, क़ज़ा उम्री, बिल्कुल सही फरमाया कि जो रातें होती हैं हर इंसान से, हर मुसलमान से बचपन से जवानी जब होती है तो क़ज़ा हो जाती हैं। तो इन नमाज़ों को जब आप मुकम्मल करते हैं ना तो अल्लाह ताला इन नमाज़ों के बदले में वो फ़राइज़ और वाजिबात में जो गलतियाँ होता है अल्लाह उसे भी माफ़ फरमा देता है और आपके दर्जात बुलंद होते हैं। तो बेहतर यही है कि नवाफिल की कसरत से ज़्यादा आप क़ज़ा उम्री करके अपने फ़र्ज़ अदा कर लें, क्योंकि फ़र्ज़ का पूछा जाएगा, नवाफिल का नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल जी, और ये बात इस वक्त डिस्कस करने का मकसद भी ये था कि मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज था और बहुत से लोग हमसे डिस्कस करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास इतना इल्म नहीं है, तो ये चीज़ इस वजह से मुफ्ती साहब से पूछी कि डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब, चांद रात भी अब ज़ाहिर करीब है और जो है हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में भी रश है, तो रूहानी दस्तरखान ईद के दिन कोई ऐसी चीज़ लोगों को खिलाता है कि जैसे सवैयाँ हो गई या ये कोई ऐसी मीठी चीज़ आप लोग करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ भाई, पहले तो बताऊँ कि ये रमज़ान मुबारक जो है ना, इसमें जितनी बंदा अपने खालिक के हकीकी के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बसर करता है, बिल्कुल शब्बेदारियाँ, तरावियाँ, शबीनें, दिन में रोज़े, कुरान पाक का ज़्यादा दौर, तो इन सब का जो अजर मिलता है ना वो चांद रात को मिलता है। प्राइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये रात, जिसको हम लोग ज़ाया कर देते हैं मार्केटों में, होटलों में बैठकर इसको ज़ाया कर देते हैं। मगरिब से ये वक्त शुरू हो जाता है और उसमें खुशू और खुजू के साथ परवरदिगार आलम के हुजूर सरबसजूद होकर और आंखें नम कर कर जो बंदा गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है ना वो कबूल हो जाती है। ये आजमूदा मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, और इसी रात जो है वो इनामात अल्लाह ताला तकसीम करता है पूरे साल के, आने वाले साल के लिए भी। तो हमें ये रात जो है शॉपिंगों में नहीं गुजारनी चाहिए, होटलों में बैठ के नहीं ज़ाया करनी चाहिए, बल्कि मसाजिद और घरों के अंदर एहतमाम किया जाए इसमें इबादत का। हाँ, शॉपिंग करनी है, बहुत ज़रूरी है, खुशियाँ मनाएं, लेकिन आप रजब में शॉपिंग कर लें, शाबान में कर लें, बेहतर तरीका है। एंड में नहीं होनी चाहिए, एंड में ख्याल आता है। अच्छा, मुझे मुफ्ती साहब एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि चांद रात तो हम लोग कहते हैं चांद रात, क्या आसमान पे इसको शायद जज़ा की रात कुछ इस तरह कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ?
جزاء اللیل جسے کہتے ہیں، یہ جو لیل کہتے ہیں رات کے، اور یوم الجزا بھی کہا جاتا ہے کہ یوم الجزا، بالکل یہ جو بات ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ بندے کو جزا سے مراد یہ کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے رہا ہوتا ہے. بے شک. کیونکہ ظاہر سی بات اصل میں دیکھیں عید جو ہے نا ہے بھی کس کی؟ عید ہم جیسے گناہ گار، جیسے ہمارے اندر نمازوں بھی سستی بھی ہو جاتی ہے، روزے بھی ہمارے ناز اللہ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اصل تو عید ان لوگوں کی جنہوں نے تراویحیں پڑھی، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، تو اصل تو عید ان کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے بھی گناہ اللہ معاف فرما دے. تو اتنی سی بات ہے کہ ہم جب ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں نا، کیونکہ یاد رکھیے گا مومن کا آپس میں مل کر بیٹھنا بھی یہ بہت بڑا عبادت کا کام ہے، بڑا نیکی کا کام ہے. تو میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کہ یہ رات بالکل یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نعمتیں برسا رہا ہوتا ہے، رحمت برسا رہا ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو داڑھی ہم نے رکھی ہوتی ہے وہ اسی رات ہم نعوذ باللہ کاٹ رہے ہوتے ہیں. جو اب ایسا لگتا ہے کہ شیطان قید ہوا تھا، شیطان قید نہیں ہوا تھا بلکہ ہم قید ہو گئے تھے، اور جب چھوٹے ہیں تو پھر تمام گناہ ہمارے. یہ چیز کو بالکل یہ جو رات کا مقصد ہے 6 مہینے اس کے بعد پورے سال اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے. بالکل تقوی کے لیے کچھ چیزیں ویسی دیکھتے ہیں کہ جی چاند رات ہوتے ہی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں چاہیے، اور بات وہی ہے کہ آپ نے جو پوری عبادت کی ہوتی ہے اس کو فوراً ضائع نہ کرنا شروع کرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا تو فوراً اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ گناہ نہ بھرنا شروع کر دیا کرے. سرورت مجھے بتائیں خواتین کو کیوں لیٹ خیال آتا ہے؟ یہ لیٹ خیال اچھا، یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کی ہے کہ یہ جو ہم چاند رات کو اسپیشلی مہندی کے لیے چاند رات کو ہی جانا فرض ہو جاتا ہے، چوڑی کلر چھوٹ جاتا ہے نا پھر وہ نہیں، لیکن چاند یہ بات بھی ہے. اچھا میں تو خیر مہندی اس طرح نہیں، کوئی کبھی شوق کے لیے کوئی ایسی لگا لی، لیکن مہندی اس طرح کیا ہے کہ اس وقت کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ہم اس کو ضائع کرتے ہیں. ایک چیز شاید لوگوں کو بری لگ سکتی ہے، ناگوار گزر سکتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی ہم نے روزہ کھول کے اب ہم چاند رات ہو گئی تو گانے زور و شور سے ہر گھر سے گانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اس وقت کی نماز وہی جیسے پورا مہینہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم لوگ کام کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، میں کام کرتی ہوں، سب کام کرتے ہیں، تو پورے مہینے کے بعد جو ڈیٹس ہوتی ہے آپ نے چیک کیا ہوگا لاسٹ کی، تو وہ ڈیٹس ہمیں یاد ہوتی ہے کہ ہماری سیلری ملنے والی ہے ہمیں. ہم بالکل بھی غائب نہیں ہوتے اور کوشش کرتے ہیں جو ہمارے باسز ہیں تو وہ جو ہے نا ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے. شہری آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم پہ آ جائیں. ہم ایسا نہیں کریں گے کہ لاسٹ کے 3 days میں یا لاسٹ ڈے سیلری کا ٹائم ہے اور ہم غائب ہیں اور ہم مزے سے ہینڈ فری یا ہم لوگ گھومنے پھرنے ہم سیلری کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو میرا یہ ماننا میں خود بھی کرتی ہوں، لوگ عید پہ تیار ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ میں چاند رات پہ تیار ہوتی ہوں. جتنے میرے جاننے والے یہ مغرب کی نماز ہوئی اور میں چاند رات پہ تیار ہو گئی، میں نہیں جاتی کسی شاپنگ پہ، کہیں نہیں. مجھے واقعی فیل ہوتا ہے اور میں سب کو بھی بولتی ہوں کہ اس وقت آپ کبھی نوٹ کریے گا کہ اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، واقعی لگتا ہے کہ کچھ آسمان سے برس رہا ہے. اس رات کی نا ایک فیلنگ ہوتی ہے بڑی، اور ہم لوگوں کو ایک خوشی بچپن کی اگر بات کرو تو ایک عجیب سی ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ یار صبح عید ہے. ہوتا تھا خیال، ویٹ ہو رہا ہوتا تھا صبح عید ہے جی، نئے کپڑے پہنیں گے. اس وقت یہ خوشیاں ہوتی تھی نا. ہاں آنیسٹلی بچپن میں زیادہ تھا، بیکاز جس طرح اب ہے کہ کبھی بھی جا کے آپ کو جو چاہیے اور کپڑے خرید لیتے ہیں اور پہن لیتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی فنکشن ہوتا تھا یا کوئی ڈے ہوتا تھا تو اسپیشلی اس وقت کے لیے چیزیں زیادہ ہوتی، تو چام بھی تھا. اب چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آپ اویلیبل ہو گئی ہیں تو تھوڑا چام بھی کم ہو گیا. بٹ میں یہ کہوں گی کہ ہر چیز ہمارے کلچر بھی ہے، یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ابھی چاند رات کو ہی کیوں ہوتا ہے، بیکاز میں نہ بھی جانا چاہوں تو بچوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے، ان کا دل کرتا ہے اور ان کو لے کے جانا پڑتا ہے. مہندی لگائیں نہ لگائیں ان کو ان کے لیے ہونا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے مذہب کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بیلنس رکھنا چاہیے، ہاں جو ہمارا کلچر ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بیکاز عید بھی ایک تہوار، اگر ہم اس کو اس طرح نہیں منائیں گے جس ہم ریلیٹیو سے ملتے ہیں یا وہ ہوتا ہے تو بھی اس کا مزہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی. اچھا آج کل بچوں کے کیا ریٹ چل رہے ہیں عیدی کے، یہ بتائیں ذرا. بڑھ گئے ہمارے وقت میں، آپ جو بھی کر لیں، ہمارے وقت میں تو 100 روپے ایسے ہوتے تھے، 100 روپے. آپ جو بھی کریں ان کو کم ہی لگتا ہے. ہاں یہ پتہ نہیں کیوں آج کل بچے نا ان کو منہ ایسا بنا ہوتا ہے مسکرا تو لو بھائی. اور وہ ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا تھا جب کوئی عیدی دے تو سلام کرو. اب تو یہ ختم ہو گیا، ایسے لیتے جیسے ٹیکس لے رہے ہیں. بیکاز ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے تو ان کی بھی ڈیمانڈز بڑھ گئی اور ہم ہی لوگوں نے آہستہ آہستہ بڑھایا ہوا ہے اس طرح سے.
اچھا تو آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم لوگ عید مناتے ہیں اور آپ کے یہ پریکٹس خود بھی کرتی ہیں کہ ہم اپنی عید میں دوسروں کو بھی شریک کریں. ظاہر ہے ہم لوگ تو پورے سال اچھا کھا بھی لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, پہن بھی لیتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ان کے لیے عید ہی ہوتی ہے کہ شاید کوئی آئے گا اور ہمارے ساتھ عید منائے گا. تو ایسا آپ سوچتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اور اپنے اس سے میں خود اس لیے نہیں کر پائی کہ میرے گھر والے کر لیتے ہیں, جیسے میری مدر ہیں, میری خالہ ہیں, تو گھر کا کوئی بھی اگر ایک بھی فرد کر رہا ہے تو سب کی وہ پوری ہو گئی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہی کر رہا ہو, پتہ ہے کرنا ہے ضروری ہے. تو وہ میری مدر اور میری خالہ وغیرہ سب جو ہے اس چیز کو بہت فکر سے اور اس طرح سے کرتے ہیں, تو آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ تھوڑا تھوڑا حصہ. یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن آپ کچھ اپنے طور پہ ضرور مدد کریں ان لوگوں کی جو عید نہیں منا سکتے اور وہ بیچارے اسی ویٹ میں ہوتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے ان کے ساتھ عید منانے, تو ہمیں ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے, کیونکہ جب ہم اپنے رب سے بڑی لو لگا لیتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ رب کے بندوں کی بھی جو ہے ہمیں مدد کرنی چاہیے. سربت کیا ریٹ چل رہے ہیں آج کل عیدی کے, یہ بتائیں مجھے آپ. ویسے اسما نے تو نہیں بتایا, جتنا بھی دے دو کم ہے. بچوں کے لیے کہ صحیح بات آپ نے کہ جیسے سلام کرو. دیکھیں جی وہ جو 500 ہوتے تھے نا پہلے, کبھی کسی کو 500 آپ دے دیں تو بڑے زیادہ بچے, ہمارے میں 100 بہت تھے, 100 نا, تو اب تو آپ 500 سے شروعات کریں. ہاں تو پھر لگتا ہے ہاں یہ عیدی ہے, ورنہ یہ کیا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا 100 200 300 اچھا کھول کے بھی دیکھا جاتا ہے نا. ہاں یہ 4 3 پہلے تو لفافہ دے دیا, ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی. آج کل کے بچے تو دیتے وہیں آپ کو سامنے کھول کے بےعزتی کر دیتے. یہ بھی ایک بڑا چیز آ گئی ہے, اور ہمیں یاد ہے کہ ہم تو سلام کر کر کے تھک جاتے تھے, السلام علیکم السلام علیکم عید کے دن. اب تو بچے ڈائریکٹ بولتے ہیں عیدی. یہ بھی چینج آ گئی ہے. لیکن شہری میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہم بات کریں نا 500 ہزاروں میں, کیٹیگریز ہیں. آج بھی وہ گھر اور وہ باران رحمت آج نیوز سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارا آج کا موضوع عید کی تیاریوں کے حوالے سے بھی, اور اس کے علاوہ کہ ہمیں جو آخری کے روزے ہیں وہ کس طرح گزارنے چاہیے. ابھی ہماری نشست پہ ایک نئی نعت خواں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, اور پہلی دفعہ ہماری اس نشست پہ پرفارم کر رہی ہیں. بہت اچھی ماشاءاللہ ان کی آواز ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ انوشا فیضان. آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے. سرکار دو عالم کے رخ پر, سرکار دو عالم کے رخ پر, انوار کا عالم کیا ہوگا, سرکار دو عالم کے رخ پر, انوار کا عالم کیا ہوگا, جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں, تو رخسار کا عالم کیا ہوگا, جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں. اور محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں, بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے, تو دیدار کا عالم کیا ہوگا, بن دیکھے ہی جب یہ عالم تو دیدار کا عالم کیا ہوگا, جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں. اور ہے نام میں ان کے اتنا سر, جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر, ہے نام میں ان کے اتنا سر, جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھے تو بیمار کا عالم کیا
کا ذکر ہے قرآن میں، اور طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار سے جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا، اس پار سے جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے روپ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے روپ پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ انوشا، آپ پہلی دفعہ ہماری نشست میں آئیں اور بڑی آپ کی ماشاءاللہ آواز اچھی ہے، تو یہ آپ کو یہ شوق ویسے کب سے ہوا اور کتنے سال کی عمر سے آپ جو ہے ماشاءاللہ نعت خوانی کے فرائض انجام دے رہی ہیں؟ جی بالکل، مجھے یہ شوق بچپن سے ہی ہے، ماشاءاللہ میرا پورا خاندان اس چیز میں انوالو ہے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ سے وراثت میں ہمیں نعت خوانی بھی ملی ہے، میرے دادا، میرے پپا پھپھو وغیرہ لکھتے بھی آئے نعتیہ کلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کی انسپریشن کون تھا ان سب میں؟ کوئی ایک ہوگا نا زیادہ انسپائر ہوں گی جس سے آپ؟ جی میرے فادر ماشاءاللہ، وہ بھی ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ اچھا، تو وہ پھر آپ کی کبھی غلطیاں نکالتے تھے؟ کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ جو بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے نا پھر وہ بڑی غلطیاں نکالتا ہے، ایسا ہوتا ہے تو ناز بھی کرتی تھی۔ چلے جی، میری بہن آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ میرے بہت سے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا اگر ہم سحری روزہ نہیں رکھ پا رہے اور ہم سحری کرتے ہیں تو کیا اس پہ ہمیں ثواب ملتا ہے سحری کرنے کا؟ ایسے تو انہیں رکھنا چاہیے، بہت بری بات ہے، لیکن میں نے کہا پوچھ لوں۔ دیکھیں، مومنوں کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی عبادت ہے، لیکن اگر وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں تو روزے کا تو گناہ ہے، بے شک ہے، اور ان کو کفارہ بھی دینا پڑے، وہ جان کے چھوڑ رہے بے ہیں۔ شک۔ لیکن بات یہ کہ مل کر کھانا اور جماعت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مل کر کھانا اور سحری کھانے کی جو ثواب ہے یہ تو شاید مل جائے، لیکن ان کی نیت سحری کھانا نہیں ہوتی، ان کی نیت ہوتی ہے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی۔ بالکل۔ تو انما الاعمال بالنیات، جو وہ نیت کریں گے اس کا ان کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ سحری کی نیت کر کے کھاتے اور روزہ رکھتے تو شاید یہ اجر ان کو بہت بڑا مل جاتا اور اس کا ثواب۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا بھائی، ایک چیز 10 روپے میں دیتے ہیں تو 10 روپے ملتے ہیں، لیکن اگر ایک چیز 10 روپے کے بجائے اگر آپ اس کا جو نیبل بدل مل رہا ہے وہ ہزاروں میں مل رہا ہے تو وہ زیادہ فائدے مند رہے گا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی حال ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھتا ہے دوستوں کے ساتھ اور بیٹھ کر وہ کھانا کھاتا ہے، بھلے وہ سحری ہو بھلے وہ روزہ افطار ہو، جیسے آپ نے دیکھا اگر روزے دار یعنی کہ روزے سے ایک شخص نہیں ہے لیکن روزے دار کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزے دار کو ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بھائی روزہ رکھیں، لیکن آپ سن لیں، لیکن وہ شخص جو بیمار ہے، وہ شخص جو مسافر ہے، وہ نہیں جو ہٹا کٹا ہے اور وہ کچھ کھائے اور ٹھیک ہے بعد میں روزے کا ثواب مجھے مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر میں نے آپ کو بتا دی شرطیں یہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اور اسی طریقے سے کوئی اگر روزے دار کو کوئی افطار کراتا ہے، وہ بھلے روزے سے خود ہو لیکن جس کو اس نے افطار کرایا نا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اچھا، میں اسی جانب آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ بڑا نظر آتا ہے، پورے پاکستان میں نظر آتا ہے کہ بڑی روڈوں پہ جو ہے لوگوں کو افطاریاں کراتے ہو، تو اب یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، اس کا ثواب بتائیں ذرا۔ جی بالکل، میں نے پہلے بھی ایسے آپ کو عرض کی کہ دیکھیں، ایک تو شخص اس نے خود روزہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بے شک۔ تو آپ اگر آج جس طرح الحمدللہ ہمارے کراچی کے اندر میں ایک بات کہوں گا کہ جس طرح ہمیں اس مرتبہ میں نے خود بضابطے دیکھا ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ جتنی غربت ہے، افلاس ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس کا جو ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے آپ کو کیا ملے گا، لیکن یقین مانیں جو افطار یا روزہ وہ کروا رہا ہے اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن جس کو کرائے اس کا ثواب بھی شخص کو مل رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز اور کلیئر کیجیے گا، یہ تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے ہمارے یہاں لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں بھوکے سے مطلب کسی غریب کو ہی ہے، تو کیا صرف غریب کو کھلانا ہی ثواب ہے یا آل اوور جو بھی اس وقت جہاں روڈ سے گزر رہا ہے آپ نے کسی کو کھلا دیا؟ بات یہ کہ ہر کوئی کہتے ہیں ہر کوئی ایسا نہیں بندہ کہ جو صاحب یعنی کہ اس پر زکوٰۃ دینا لازمی، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لیکن وہ راستہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے افطار کی جو آپ کراتے ہیں وہ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے رہے ہوتے آپ، یعنی زکوٰۃ فطرے کے رمضان افطار ہی نہیں کرا رہے نا، وہ تو آپ احسان ثواب کے لیے کرا رہے ہیں. تو افطار کرانا اور افطار میں بیٹھنا، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، دونوں کے لیے اگر آپ کریں تو وہ احسان ثواب ہے. امیر کھائے گا تب بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا غریب کو آپ کرا رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے ہمارے ہاں، اگر اپنے فادر کی بات کروں وہ بھی بڑا کرتے ہیں کہ یہ چیل کوے اور جو یہ بلیاں ہوتی ہیں ان کے آگے گوشت ڈالنا، کیا یہ بھی ایک صدقے کے اس زمرے میں آتا ہے؟ اور اس کا سوال بتائیں جو لوگ جانوروں کو اس طرح دیکھیں بات یہ آپ نے بڑی اچھا سوال کیا ہے، اور اس کی شان و عظمت یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور جو جانور ہے نا، جیسے مچھلیاں ہیں سمندر میں، ان کو آپ جب دانہ دیتے ہیں نا، وہ جب ان کی غذا جاتی ہے نا تو وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے ذکر کی تاثیر سے جب وہ لقمہ جاتا ہے ان کے منہ میں تو وہ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا، یا اللہ اس کے جو معاملات کو قبول فرما. تو اسی طریقے سے جانور دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں برابطے. اس طرح مچھلیاں ہو، جانور ہو، بلی ہو، جو شخص ان کو کھانا دیتا ہے تو برابطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کی زبان سنتا ہے؟ وہ تو خالق و مالک ہے، جو بے زبان ہے اللہ اس کی بھی سنتا ہے. تو اسی طریقے آپ نے یہ، میں نے اکثر یہ حدیث بنی اسرائیل کی حدیث ہے کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ راستے سے نعوذ باللہ وہ وائن پیتا تھا، گناہگار تھا، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک نالے کے اندر کتے کا بچہ جو ہے وہ گر گیا. تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ نالا گندگی ہے، وہ اس میں کود جاتا ہے اور اس کتے کے بچے کو نکال کر صاف ستھری محفوظ جگہ پہ رکھ دیتا ہے. تو جب وہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی کو کہتے ہیں جاؤ تمیز اور اہتمام کے ساتھ اس کی میت کو دفناؤ. لوگ کہتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بڑا گناہگار تھا مولا، اس کی اتنی تقریم اور اتنی عزت، اس کو اتنی عزت کے ساتھ دفنایا جائے. فرمایا کہ بات اتنی سی ہے، یہ مخلوق ہو کر مخلوق پر رحم کر سکتا ہے، تو کیا میں خالق ہو کے مخلوق پر رحم نہ کروں؟ ہاں سبحان اللہ. بات اتنی سی ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان بے زبان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو اسی طرح اس طرح تو پھر مفتی صاحب جو لوگ پودوں کو پانی ڈالتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ بالکل ثواب ملتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہری چیز جتنے بھی ہرے پودے ہیں جب تک وہ سوکھتے نہیں ہیں آپ وہ ذکر کرتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا جب تم قبرستان سے گزرو تو جو ٹہنیاں ہیں اب قبروں میں لگا دیا کرو، کیونکہ جب تک وہ ٹہنیاں لگی رہیں گی تب تک قبر پر عذاب نہیں ہوگا. یہ جیسے کہتے ہیں کہ جی جو درخت لگانا ہوتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ ماشاءاللہ